کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر محبت سے، اخلاق سے اور بڑے رحم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں اور وہ آپ کے پیٹھ کے اندر جو ہے نا وہ خنجر گھونپ دیتا ہے۔ ایسے لاتعداد واقعات ہیں جو کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ ایک ٹرو اسٹوری ہے اور ریسنٹلی یہ ہوا واقعہ، اور اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ آج کی کہانی جن صاحبہ کی ہے، ان کا نام ہے جی طاہرہ سس پچھلے 4 سال سے UK کے اندر مقیم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں پہلے پاکستان میں رہتی تھی اور میرے 2 بچے اور میرے شوہر، ہم بڑے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بھائی جو کہ UK میں سیٹل ہے، وہ ان کو بڑا اسسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے یہاں UK لیا اور UK آ کے سیٹل ہو جاؤ، کیونکہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے وہ چاہتے تھے ان کے بھائی کہ تم یہاں پر آ جاؤ اور ہمارے ساتھ ہی رہو، ہمارے ساتھ، ہمارا گھر ہے بہت بڑا، ہمارے مطلب ان کا نا ایک کاروبار تھا، ان کی جو وائف ہے وہ ایک بوتیک کو رن کرتی تھی، تو یہ لوگ سارے مل کے اس کے اوپر کام کرتے تھے۔ طاہرہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھی پاکستان کے اندر سے کپڑا کلیکٹ کرنا اور جہاں سے کڑھائی وغیرہ کروایا جاتا ہے، ان مزدوروں کا کام وغیرہ سارا طاہرہ دیکھتی تھی۔ تو اب ان کا کام بہت زیادہ مینیج ہو گیا تھا، انہوں نے بہت زیادہ ایسے ورکر رکھ لیے تھے کہ جو ان کے کام کر دیتے تھے، اور یہ کراچی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں سے کام کرواتے تھے۔ جب ان کے بھائی نے ان کو آفر کی کہ تم یہاں پر آ کے سیٹل ہو جاؤ، ہم ساتھ رہیں گے اور ایک چھت کے نیچے رہیں گے، بہت اچھا رہے گا، مزہ آئے گا، زندگی اچھی ہو جائے گی، میں تمہارے لیے بڑا فکر مند رہتا ہوں کہ تمہارے بچوں کا آگے کیا فیوچر ہوگا پاکستان کے اندر۔ تو وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ جیسے تمہیں مناسب لگے گا، تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں تو یقیناً بہتر ہوگا اور ظاہر ہے ہمارا بھی بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پھر ڈن کرتے ہیں اور یہاں پر یہ اپنے ویزے کا پروسیس شروع کرتے ہیں، جس کے اندر ان کو ایک خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اپنا جو ان کا گھر ہوتا ہے اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور جو ان کے جیولری وغیرہ ہوتی ہے، جو بھی مطلب ایکسپینسو سے جو بھی ان کی سیونگس ہوتی ہیں، وہ سارا طاہرہ بیچ کر اور اپنے ویزے کا، اپنے بچوں کے ویزے وغیرہ کے لیے اپلائی کر دیتی ہے۔ ان کو جو ہے وہ ویزا مل جاتا ہے، یہ 5 سال کے ویزے کے لیے جو ہے UK شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ آگے بچے پڑھیں گے، آگے جا کر ہم اس ویزے کو بڑھا دیں گے، اس کی میعاد میں اضافہ کروا دیں گے، اور یہ لوگ UK کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ UK کے آنے کے بعد ان کا بھائی کا گھر کافی بڑا ہوتا ہے، تو ان کو یہ اپر والا پورشن جو ہے وہ اپنی بہن کو اور ان کے بچوں کو دے دیتے ہیں، اور خود ان کے بھائی اور ان کی بیوی اور ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں نیچے والے پورشن میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارے ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر طاہرہ کے اوپر یہ بات کچھ ہی مہینوں کے اندر ظاہر ہو گئی کہ ان کی بھابھی اس گھر پہ آنے میں اتنی خوش نہیں ہے۔ اصل میں کہانی کچھ ایسی ہے کہ ان کی بھابھی ایک بڑے ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور طاہرہ جہاں پر پہلے ایک اسکول کے اندر ٹیچر تھی، وہیں پر یہ ایک جونیئر ٹیچر کے طور پر کام کیا کرتی تھی۔ تو ان کو بہت اچھی لگتی ہے اپنے بھائی کے لیے، اور وہ اس کی شادی اپنے بھائی سے کرا دیتی ہے۔ بھائی سے شادی کرانے کے بعد بھائی جو ہے وہ UK میں ہوتے تھے، بھائی ان کو UK لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کوشش کر کے اپنا بزنس رن کرتے ہیں، جو کہ چند ہی سال مطلب کچھ ہی سالوں کے اندر ایک بہت زبردست قسم کی بوتیک کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ جو ان کی بھابھی ہوتی ہے وہ طاہرہ کے احسان و تلے دبی ہوئی ہوتی ہے اور انہیں کی چوائس پر ان کی بھابھی بنی ہوتی ہے، تو یہ اپنے شوہر کو منع نہیں کر پاتی کہ تم اپنی جو سسٹر ہے ان کو یہاں پر مت لے کر آؤ۔ تو اس ٹائم تو وہ چپ رہتی ہے، مگر جب یہ یہاں پر ان کے گھر میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ ان کی بھابھی ان کے یہاں آنے سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں باتوں میں وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جب ایک ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو طاہرہ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچر وائز جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی خاتون نہیں ہے جتنا اس نے سوچا تھا، بالکل بھی معصوم اور سیدھی سادی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ تھوڑا سا تیز دماغ کی خاتون ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنے جو ہے وہ کام شروع کر دیتے بھائی کے ساتھ، ان کے جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں لندن کے کسی اور شہر جانا ہے، تم دونوں مل کے جو ہے وہ آج بوتیک کے تمام کام کو صحیح طریقے سے دیکھ لینا، بینک کے بھی جو کام ہے وہ بھی سارے تم لوگ دیکھ لینا۔ اب یہاں پر ان کی جو بھابھی ہوتی ہے ان کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک خطیر رقم جو ہوتی ہے اس کو غائب کر دیتی ہے۔
اور جب ان کے بھائی واپس آتے ہیں اور وہ اس رقم کا تقاضا کرتے ہیں اپنی بیوی سے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو یہاں پر رکھی تھی رقم اپنی الماری کے کبٹ کے اندر، بٹ اب وہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس رقم کے حوالے سے گھر کے اندر چھان بین شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے کمروں کو چھانا جاتا ہے، پھر الماریوں کو دیکھا جاتا ہے، اور بعد میں ان کی بیوی کہتی ہے مجھے تو کہیں نہ کہیں آپ کی بہن پہ شک ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے، ان کو اپنے بچوں کے کالج وغیرہ کے اور باقی چیزوں کے لیے پیسوں کی نیڈ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پیسے انہوں نے چرا لیے ہیں۔ اس پر ان کے بھائی اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہت اچھے سے اپنی بہن کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے، مگر ان کی بیوی اس پر خاموش نہیں ہوتی۔ وہ جا کر طاہرہ سے پوچھتی ہے کہ تم نے ہماری رقم چوری کی ہے، تو اس کے اوپر طاہرہ بگڑ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم کیسی میرے اوپر الزام لگا رہی ہو، اور بات اتنی بڑھتی ہے کہ یہاں پر ان کی بھابھی جو ہے وہ پولیس کو فون کر دیتی ہے اور پولیس ان کے گھر پر آ جاتی ہے۔ پولیس کے آنے کے بعد جو ہے وہ ان کے جو بھائی ہیں وہ پولیس کو ہینڈل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، میری بیوی کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ رقم جو ہے دراصل میں نے خود ہی جو ہے وہ کہیں یوز کر لی تھی، میں بھول گیا تھا، اور وہ معاملہ رفع دفع کر دیتے۔ مگر یہ بالکل الارمنگ ایک سچویشن ہو جاتی ہے طاہرہ کے لیے، اور طاہرہ بالکل حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ یہ حرکت ہے اس کی، اور یہاں پر اس کی بھابھی ان کو بالکل بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ میرے لیے کوئی اور گھر کا بندوبست کر دیں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ آج یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ پولیس تک میں چلے گی، خدا نخواستہ اگر یہ دشمنی پر آ گئی بات تو بہت دور تک جائے گی۔ اور پھر ان کے بھائی جو ہے وہ بھی اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ہے گھر کا جو ماحول تھا اس کے بعد طاہرہ کو یہاں پر رکھنے کے ناممکن سی بات نظر آتی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے اپنی بیوی کی کیے ہوئے حرکت کے اوپر۔ آج طاہرہ سسٹر جو ہیں وہ یو کے میں رہ رہی ہیں، مگر وہ کہتی ہیں کہ ظاہر اب انہوں نے بھائی سے اپنا بزنس بھی الگ کر لیا ہے، اب وہ چھوٹی موٹی جاب کر کے وہ لوگ اپنا گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر جو رہنا ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو پالیسی ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے گاہے پہ گاہے، اور جتنے بھی ابھی نیو جو پالیسیز کے تحت جو ہے وہ ویزے کی میعاد میں اضافہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو اوورسیز جو یو کے اندر فیملی سے ظاہر ہے ان کو بہت زیادہ پریشانی کر رہی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یو کے آ کے ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ ہمیں فاقے کی حالت میں ہوں گے۔ بھائی کوشش کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی ظاہر کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ سیٹل ہو جائیں، مگر جو دکھ دیا ہے نا، شاید کہہ رہے پیسوں کے حوالے سے تو شاید ہم لوگ اسٹیبل ہو جائیں گے یا کچھ بھی کر لیں گے، مگر جو دل ہمارا توڑا ہے یا جو دکھ میں نے سہا ہے اپنی بھابھی کے رویے کو لے کر، کیونکہ کہہ رہے بھائی میرے گھر آئے، بھائی نے معذرت کی، بھائی نے کہا کہ میں کیا کروں، تم بتاؤ کیا میں اس کو چھوڑ دوں، مجھے پتہ ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ اتنی بری حرکت کی ہے، اور میں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے حوالے کیا، میں نے جو معاملات ہیں وہ خدا کے حوالے کیا۔ مگر آج طاہرہ کہتی ہیں کہ وہ بڑی مشکل حالات میں بسر کر رہی، جس بھائی کے آسرے پر آئی تھی آج کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اس کو بہت کم پتہ چلنے دیتی ہوں کہ میں کس پریشانی کے ساتھ ہوں۔ ظاہر وہ اپنی بیوی کی بات سننے لگا ہے، تو آج بھی وہ وہیں پر ہی ہیں یو کے اندر، اور بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، وہ حالات نہیں ہیں ابھی یو کے اندر ان کی جس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے ایک بزنس کو۔ تو وہ کہتی ہے دیکھیں کبھی بھی کسی کے بھی کہنے پہ اپنا ملک مت چھوڑیں، پاکستان چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باہر جا کے آپ کو عیش و عشرت کی زندگی ملے گی۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے وہ چہرے بھی دیکھ لیتے نا، کہتے ہیں کہ جو چہرے ہم میری نظروں سے کہہ رہی، شاید میں کبھی یہاں نہ آتی تو میں شاید اپنی بھابھی کا چہرہ کبھی نہ دیکھ پاتی، میں اسے ہمیشہ ایسی سمجھتی معصوم، مجھ سے پیار کرنے والی بے لوث، مگر کبھی کبھی انسان کے چہرے آشکار ہو جاتے ہیں، انسان کی نیتیں ہمارے اوپر آشکار ہو جاتی ہیں، اور پھر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے ضرور اپنی قیمتی آراء سے نوازیے گا، اور اگر چینل پر نئے تو لائک سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اپنا رکھے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔